السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو ساری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، دستگیر. بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ تلاوت شدہ آیات بینات اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے اندر مرغوب اور مزین اور پسندیدہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے. پیارے بھائیوں اور بہنوں، سننے والے حضرات اور سامعات، اللہ وحدہ لا شریک نے یہ دنیا ہمارے امتحان کے لیے بنائی ہے. اللہ نے یہ دنیا بنائی کہ دیکھیں ہم انسان اور اللہ کی مخلوق کو جو کہ جواب دہ ہیں حضرات انسان اور جنات، کہ ہم دنیا میں آ کر کس قسم کے اعمال کرتے ہیں، کون ہے جو نیک عمل کرنے والا ہے اور کون ہے جو بد اور برے اعمال کرنے والا ہے. پھر جیسا کوئی عمل کرے گا، اگر اچھا کیا ہے تو اپنے اچھے اعمال کو وہ دیکھ لے گا، اور اگر برا کیا ہے تو وہ اپنے برے اعمال کو قیامت کے دن دیکھ لے گا. تو یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا کل وقتی نہیں ہے. یہ دنیا ایسے ہی ہے کہ بندہ مسافر ہے اور سفر کرنا ہے. اپنی گاڑی اور اپنی باری کے انتظام میں یہ مسافر بس اسٹینڈ پر ٹھہرا ہے. اب یہ تھوڑی سی دیر ہے اور یہ تھوڑا سا وقفہ ہے. اس تھوڑے سے وقفے میں یہ یہاں اس بس اسٹینڈ پر موجود رہتا ہے. تو یہ بس اسٹینڈ نہ اس کا مقصود ہے نہ یہ اس کی کل کائنات ہے. تھوڑے سے وقت کے لیے یہاں یہ ٹھہرا ہے. تو دنیا بھی ہمارے لیے اسی طرح ہے. جیسے کہا گیا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے کہ اجنبی، اور ایسے رہو کہ جیسا کہ بندہ مسافر ہوتا ہے. تو اجنبی اس کی کوئی جان پہچان نہیں ہوتی، وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اجنبیت میں ہوتا ہے، اور مسافر اسے تھوڑی دیر کے لیے بس اسٹینڈ پر رکنا ہوتا ہے. تو کہا گیا کہ کن فی الدنیا
کأنک غریب، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی کسی دوسرے علاقے میں جا کر ٹھہرتا ہے، یا پھر ایسے رہو کہ جیسے مسافر راستے کا، یعنی بس اسٹینڈ پر ٹھہرا ہے یا کہیں سفر میں راستے میں مسافر ہے۔ اور یہ دنیا ہم نے اسے کیا بنا لیا اور کیا سمجھ لیا؟ ہم نے اس دنیا کو اپنا مقصود بنا لیا اور اس دنیا کو ہم نے اپنی کل کائنات سمجھ لیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کیا کہتے ہیں؟ اور دنیا اس دنیا کی مثال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح دی؟ صحیح مسلم میں، مسند امام احمد میں اور ابو داود کے اندر قرآن مجید فرقان حمید نے ہمیں یہ بتلایا، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ بہت بابرکت ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے، اور وہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، جس رب نے موت و حیات کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ فرمایا کہ اس لیے پیدا کیا کہ وہ رب تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون ہے جو اچھے کام کرتا ہے۔ اللہ نے یہ دنیا آزمائش اور امتحان کے لیے بنائی، اس لیے کہ دیکھے کہ کون اچھے کام کرتا ہے، اور وہ اللہ غالب اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر یہ دنیا نہ بناتا تو وہ تو علیم بذات الصدور ہے، وہ تو علام الغیوب ہے، اس اللہ کو تو دنیا بنائے بغیر بھی معلوم تھا کہ کس بندے نے کیا کرنا ہے اور کون سا بندہ جا کر کس قسم کے اعمال کرے گا۔ اللہ کے روبرو تو سب اولاد آدم نے یہ کہا، اللہ کے روبرو تو سب اولاد آدم نے یہ کہا کہ قالو بلا وربنا۔ اللہ کے روبرو ساری اولاد آدم نے کہا بلا وربنا، کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اب یہ دعویٰ سوال تھا اور اس پر ہم نے سب نے جواب دیا کہ ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں۔ اب اس کا پریکٹیکل بھی ہونا چاہیے تھا کہ کون سچا رہے گا اور کون اپنی بات میں جھوٹا ہو جائے گا۔ اس کے لیے بھائیوں اور بہنوں اللہ نے یہ دنیا بنائی، اور ہم نے اس دنیا میں کیا سمجھا؟ ہم نے اس دنیا کو اپنی کل کائنات اور اپنا کل کا کل مقصود سمجھ لیا۔ ہم نے اس دنیا کو اپنی کل کائنات سمجھ لیا اور اسی دنیا کو مقصود بنا لیا، اور ہم دنیا کی مرغوب چیزوں میں، ہم دنیا کی مزین کی ہوئی چیزوں میں اتنا مست ہوئے کہ ہم نے آخرت کو بھلا دیا۔ اور پھر جب قیامت کا دن ہوگا، اللہ اکبر کبیرہ، جب قیامت کا دن ہوگا تو جنت کا جو جہنم کا داروغہ ہوگا وہ پوچھے گا کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قرآن مجید فرقان حمید کیا کہتا ہے؟ فرمایا اللہ رب العالمین نے سألہم خزنتہا الم یاتکم نذیر، جہنم کا داروغہ اہل جہنم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تمہارے پاس کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی رسول نہیں آیا تھا کہ تم یہاں آج جہنم میں پہنچ چکے ہو؟ کیا اس جہنم کے متعلق تمہیں آگاہ نہیں کیا گیا تھا؟ تو جہنمی لوگ کیا جواب دیں گے؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، اہل جہنم جواب دے رہے ہیں کہ ہمارے پاس بے شک پیغمبر آئے تھے، رسول آئے تھے، ہمیں تبلیغ کرنے والے آئے تھے، علماء آئے تھے، قرآن سنانے والوں نے ہمیں قرآن سنایا تھا،
لیکن بات یہ ہے فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ۔ ہم نے پیغمبروں رسولوں کو جھٹلا دیا اور ہم نے کہا کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اور پھر کیا کہا جائے گا کہ ہم نے جب پیغمبروں کو جھٹلا دیا اور ہم نے ان کی تعلیمات کو ماننے سے انکار کر دیا تو اہل جہنم اپنے جرم کا خود ہی اعتراف کر رہے ہوں گے، لیکن اس دن اعتراف جرم، اقبال جرم وہ بیکار ہوگا۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اہل جہنم اپنے جرم کا اعتراف کریں گے اور جرم کو قبول کر لیں گے، لیکن اس وقت کا قبول کرنا وہ بیکار ہوگا اور یہ لوگ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں پائیں گے۔ تو اللہ نے پیغمبروں اور رسولوں کو بھیجا، کتابوں اور صحیفوں کو نازل کیا، اس وجہ سے کہ ہم دنیا کے اندر مگن نہ ہو جائیں اور دنیا کی مستیوں میں مست ہو کر آخرت کو بھلا نہ بیٹھیں۔ اب چونکہ یہ دنیا امتحان گاہ ہے، تو میرے بھائیوں نقشہ کچھ یوں بنتا ہے کہ اللہ نے جنت کے راستے کو خواہشات سے پر کر دیا، اور یہ دنیا کی زندگی میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں جو ہے وہ خواہشات نفس موجود ہیں۔ جب جہنم بنائی گئی، جب جنت بنائی گئی، پوچھنے والے نے پوچھا کوئی اس جنت سے دور بھی رہے گا؟ کہا کہ نہیں، جو اس جنت متعلق سنے گا وہ ضرور اس جنت میں آئے گا۔ اور جب جہنم بنائی گئی اور کہا گیا کہ کوئی اس جہنم میں آنا پسند کرے گا، تو کہا گیا کہ اس جہنم میں تو کوئی بھی آنا پسند نہیں کرے گا۔ لیکن بھائیوں پھر جنت کے راستے میں مشکلات کو کھڑا کر دیا گیا، اس میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ احکامات اور فرائض اور ارکان یہ جنت کے راستے میں لگا دیے گئے، اور جہنم کے راستے میں بے شمار برائیوں کو، خرابیوں کو، خواہشات کو خوبصورت اور مزین کر کے جو ہے وہ کھڑا کر دیا گیا۔ اب پوچھا گیا تو کہا گیا اب جنت میں کوئی نہیں آئے گا اور اب جہنم سے کوئی پیچھے نہیں رہے گا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید ہمیں پہلے ہی آگاہ کر رہا ہے کہ دنیا کی مرغوب اور مزین چیزوں میں مبتلا ہو کر اپنی آخرت کو اور قیامت کو اور جنت کو بھلا نہ بیٹھنا۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ، فرمایا کہ مرغوب چیزوں کی محبت لوگوں کے لیے مزین کر دی گئی ہے۔ اب یہ مرغوب چیزیں کون سی ہیں کہ جنہیں ہم انسان پسند کرتے ہیں، جنہیں جنات پسند کرتے ہیں؟ یہ مزین چیزیں، یہ مرغوب چیزیں، یہ عورتیں ہیں اور بیٹے ہیں اور سونا ہے اور چاندی ہے، جمع کیے ہوئے خزانے ہیں اور نشاندار گھوڑے ہیں، اور اسی طرح گایاں ہیں، بھینسیں ہیں، بکریاں ہیں، یہ چوپائے ہیں۔ ان چیزوں کی جو ہے وہ مرغوبیت کو اور محبت کو خوبصورت مزین کر دیا گیا۔ اب ہم دنیا میں اتنے مست ہوئے کہ پیسہ کمانے کی خاطر، سونا اور چاندی جمع کرنے کی خاطر ہم نے جنت کو بھلا دیا اور جہنم کو بھی بھلا دیا۔ ہم اپنی اولاد میں اور بیوی بچوں میں اتنے مگن ہوئے کہ ہم نے آخرت کو اور قیامت کے دن کی ہمیشہ والی زندگی کو بھلا دیا۔ تو اللہ رب العالمین نے ہمیں کیا بتایا؟ ذَلِكَ مَتَاعُ
الحیات الدنیا، یہ سارا دنیا کا سامان ہے۔ یہ سامان کیا ہے؟ یہ دنیا کا سامان ہے، اور یہ وہ سامان ہے کہ جو عارضی ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں کہ جو عارضی نعمتیں ہیں، یہ ابد الآباد اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں نہیں ہیں۔ وہ نعمت چاہے خوبصورت بیوی کی صورت میں ہو کہ جس کے جلوے دیکھ دیکھ کر بندے کا دل خوش ہوتا ہے، لیکن کل یہ نعمت بوسیدہ ہوگی، اور یہی بیوی جو اس کے لیے مرغوب اور خوبصورت بنا دی گئی، کل یہ بوڑھی دادی ہوگی، بوڑھی نانی ہوگی، بوڑھی اماں ہوگی۔ اس کا حسن و جمال اور اس کی رنگ و روپ یہ سب کا سب ضائع اور مائل ہو جائے گا، لیکن ہم نے اس کی خاطر اپنے رب کو بھلا دیا۔ اور یہ اولاد اور یہ سارا کچھ یہ ایک وقت تک کے لیے ہے۔ بندہ جب خود نہیں رہے گا یا جیتے جی اولاد نہیں رہے گی تو یہ ساری وہ نعمتیں ہیں جو زوال پذیر ہونے والی ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ تو دنیا کا سامان ہے، یہ سارا سامان دنیا کا سامان ہے۔ واللہ عندہ حسن المآب، اور لوٹنے کا اچھا ٹھکانہ وہ تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے۔ یہاں یہ عارضی دنیا، عارضی سامان، اور ہم اس عارضی سامان میں اور عارضی دنیا میں اتنے مگن ہوئے، نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہم غریب ہیں، زکوٰۃ دینے کے لیے ہم غریب ہیں، حج کرنے کے لیے ہم غریب ہیں۔ یعنی نہ ہم جسمانی طور پر آخرت کی تیاری کرنے کو تیار ہیں، نہ ہم مالی طور پر آخرت کی تیاری کرنے کو تیار ہیں۔ وہ بڑے مقدروں والا، نصیبوں والا ہوگا کہ جو اپنے جسم سے بھی اور اپنی جیب سے بھی آخرت کی تیاری کرنے والا ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف جو ہے منسوب شدہ ایک قول، جبکہ یہ قول مرفوعاً بھی اور موقوفاً بھی ثابت نہیں ہے، لیکن بات اپنی جگہ پر درست ہے۔ یہ قول کیا ہے؟ فرمایا الدنیا جیفتن، دنیا جو ہے وہ لاش ہے، لاش، مردہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب یہ قول جو مرفوعاً بھی موقوفاً بھی ثابت نہیں ہے، لیکن جو بات اس قول میں بیان کی گئی وہ صحیح مسلم، ابو داود اور مسند امام احمد کی روایت سے ثابت ہے۔ الدنیا جیفتن، یہ دنیا کیا ہے؟ فرمایا یہ دنیا مردہ ہے، لاش ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ دنیا ڈیڈ باڈی ہے۔ الدنیا جیفتن، یہ دنیا مردہ ہے، لاش ہے۔ اب یہ دنیا کیا ہے؟ لاش ہے۔ تو لاش کو اور مردے کو بھی کوئی اپنے پاس رکھنے کے لیے پسند کرتا ہے؟ بے عقل ہوگا، بے وقوف ہوگا کہ جو میت کو، مردے کو، لاش کو اپنے پاس سنبھال کے رکھے۔ باپ کتنا ہی پیارا کیوں نہ ہو، ادھر مرا اور ادھر قبر کھٹ کو کال کہ میرا باپ مر گیا، جلدی قبر تیار کرو۔ بیوی کتنی ہی پیاری نہ ہو، کتنی ہی پیاری ہو میرے بھائیوں، ادھر بیوی مری، ادھر قبر کھٹ کو، گورکھن کو فون کال کہ میری بیوی مر گئی، قبر تیار کرو۔ اولاد جتنی بھی پیاری کیوں نہ ہو، لیکن جب وہی اولاد، وہی بچی، بچہ مر جاتا ہے، کوئی اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کوئی بھی اسے اپنے گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ خاوند بیوی کا بھلے جتنا بھی پیار کیوں نہ ہو، خاوند مر گیا، بیوی یہ نہیں کہے گی کہ میرے خاوند کی لاش کو میرے بیڈ روم میں، روم میں، میرے بستر پر رکھو۔ تو کیا بتایا گیا کہ دنیا جیفتن، یہ دنیا مردہ ہے، لاش ہے، اور ہم اس مردے کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے نماز کو بھی بھلا دیا، روزے کو بھی بھلا دیا، ہم نے حلال اور حرام کی تمیز کو بھی ختم کر دیا، کسی قسم کی ہمارے اندر تمیز باقی نہ رہی۔ ہمارا مقصد ہے دنیا زیادہ سے زیادہ جمع کر لیں، چاہے ہمیں دودھ میں پانی ملانا پڑے، چاہے ہمیں مرچوں کے اندر اینٹیں پیسنا پڑیں،
چاہے جو ہے وہ ہمیں کچھ کا کچھ کرنا پڑ جائے، بکری کا گوشت بیچنا ہو، کتے کا گوشت بیچنا ہو، گائے کے نام پر گدھے کا گوشت بیچنا ہو، ہمیں کوئی پرواہ اور چنتا نہیں ہوتی، کیوں کہ ہم نے اپنے گھر میں اس مردے کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنا ہے۔ تو حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف منسوب یہ قول، الدنیا جیفۃ، یہ دنیا مردہ ہے، لاش ہے، اور ہم اس مردے اور اس لاش کو اپنے پاس سنبھالے ہوئے اس مردے اور لاش کی خاطر ہم نے جنت کو بھلا دیا، جنت کی حوروں کو بلا دیا، حلال اور حرام کی تمیز چھوڑ دی۔ قبر پکی کرنی پڑے، قبر کچی بنانی پڑے، مقصد کیا ہے کہ پیسہ میرے پاس آنا چاہیے۔ مولوی نے فتویٰ حلال کا دینا ہے یا حرام کا دینا ہے، مقصد یہ ہے کہ پیسہ میری جیب میں زیادہ سے زیادہ آئے۔ وکیل کو اگر قاتل کو رہا کرنا ہے اسے چنتا نہیں ہوتی، کیونکہ وہ چاہتا ہے کہ مجھے پیسہ اپنی جیب میں زیادہ سے زیادہ لانا ہے۔ تو الدنیا جیفۃ، یہ دنیا مردہ ہے، یہ لاش ہے۔ اور آگے کیا ہے؟ آگے یہ ہے کہ وہ طلابھا کلاب، دنیا کے جمع کرنے والے، چاہنے والے، دنیا کے مرید، دنیا کو اکٹھا کرنے والے وہ کیا ہیں؟ فرمایا کلاب، وہ کتے ہیں، اور ہم وہی کتے بن چکے ہیں جو بن چکے ہیں کہ نماز یاد نہیں، روزہ یاد نہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے۔ بس اگر ہمیں کوئی ہوش ہے تو وہ اس بات کا کہ زیادہ سے زیادہ ہم دنیا کو جمع کر لیں۔ تو الدنیا جیفۃ، دنیا مردہ ہے، لاش ہے، اور اس کے مرید اور اس کے جمع کرنے والے اور چاہنے والے اور طلب کرنے والے، کہا کہ وہ کلاب کتے ہیں۔ اور کتے کے متعلق اللہ کے قرآن نے کیا بتایا؟ قرآن مجید فرقان حمید نے بتلایا، ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، فرمایا کتے کی حالت کون سی ہوتی ہے؟ اگر کوئی کتے کے پیچھے دوڑے، کتے پہ حملہ کرے، کتا تب بھی ہانپتا ہے۔ کتے کو آپ ٹھنڈے اے سی روم میں بٹھائیں، کتا زبان نکالے پھر بھی ہانپ رہا ہوگا۔ کتے کو دھوپ میں کھڑا کر دیں، کتے کو آپ چھاؤں میں کھڑا کر دیں، کتا ہانپتا ہی رہے گا، زبان نکالے ہی ہوئے ہوگا۔ اور آج اس دنیا مردہ دنیا کو جمع کرنے والے، آپ وابڈا جائیں، سوٹڈ بوٹڈ سفید کپڑوں میں کتا موجود ہے، اسے نہ حلال کی تمیز ہے نہ اسے حرام کی تمیز ہے۔ یہ چور پر بھی جرمانہ لگا رہا ہے، یہ سید سادات پر، نیکوکار پر بھی جرمانہ لگا رہا ہے، اپنی جیب کو اس دنیا کے مردے اور دنیا کی لاش کو زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کے لیے۔ جس محکمے میں جائیں، پٹوار خانے میں جائیں، کانی گو کے پاس جائیں، تحصیلدار کے پاس جائیں، ایس ایچ او اور پولیس والے کے پاس جائیں، وکیل کے پاس جاؤ، جج کے پاس جاؤ، مولوی سے فتویٰ لینے جاؤ، جہاں جاؤ اس کی صورتحال یہی ہے۔ لاکھوں ہزاروں کی تنخواہیں موجود ہیں، لیکن کتے کی طرح ہانپنا اور زبان نکالنا اس کا کام ہوگا۔ تو دنیا مردہ ہے، اور دنیا کے چاہنے والے، بریکٹ میں اتنا یاد رکھیے، جو اللہ اور اس کے رسول کو، نماز اور روزے کو بھول کر، حلال اور حرام کو بھول کر دنیا کمانے کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ لاکھوں کی تنخواہ ہے، لیکن جب تک رشوت نہ مل جائے طبیعت کو سکھ چین آرام نہیں آتا۔ یہ حدیث سندن مرفوعاً موقوفاً ثابت نہیں ہے، لیکن مانن صحیح ہے۔ کیوں مانن صحیح ہے؟ وہ حدیث بھی سن لیں، صحیح مسلم میں، مسند احمد میں، اور ابو داود کی صحیح روایت، نبی علیہ السلام اپنے صحابہ کے سمیت بازار میں آئے، بھیڑ کا، دمبے کا ایک چھوٹا سا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، جس کا ایک کان چھوٹا تھا، ایک کان بڑا تھا، یعنی وہ زندہ بھی ہوتا تو تب بھی وہ کوئی ویلیو نہیں رکھتا تھا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اسے کون ایک درہم پر لینا پسند کرے گا؟ سب نے کہا پرے کرو، اس کو کون لے گا؟ اگر یہ زندہ ہوتا تو تب بھی اس کی کوئی وقت، کوئی مارکیٹ، کوئی ویلیو اور کوئی قیمت نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دنیا اس مرے ہوئے بھیڑ، جانور، بکری کے بچے سے بھی زیادہ حقیر ہے۔ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔
تو دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا مردہ ہے، لاش ہے، اور دنیا کے طلب کرنے والے، دنیا کے مرید فرمایا وہ کلاب، وہ کتے ہیں۔ تو کتے بن کر آخرت کو بھلا دینے والے لوگ جب قیامت کا دن ہوگا تو پھر اللہ نے کتوں کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں دنیا کا اور اللہ وحدہ لا شریک ہمیں کتا ہونے سے بچائے، اور اس دنیا کی خاطر اپنی آخرت کو ہم خراب نہ کر بیٹھیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہم اشف مرضنا ومرض المسلمین والمؤمنین، اللہم اشفنا مرض المسلمین والمؤمنین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین